یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے. پرستت ہے कार्यक्रम اردو कार्यक्रम. آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب قبول فرمائیں. سامعین، اسلام کی بنیادی عبادات میں نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہیں. نماز وقت کی قربانی ہے تو زکوٰۃ مال کی. حج مال اور وقت دونوں کی قربانی کا طالب ہے، جبکہ روزہ ہمارے لیے اسلام کی عمارت کا ایک ایسا رکن رکین ہے جو سب سے زیادہ جسمانی اور روحانی عمل ہے، جس کے اثرات خود اس شخص پر ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے اور سماج میں پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. روزہ محض ایک مذہبی عبادت نہیں بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر بھی انسان پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے. یہ نہ صرف صحت کے لیے مفید ہے بلکہ روحانی پاکیزگی اور ضبط نفس کے فروغ میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہی ہے. جسمانی طور پر روزے کے دوران جہاں جسم غیر ضروری فاسد مادوں کو نکال کر خود کو صاف کرتا ہے اور سومو تصحو روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے کی بات کرتا ہے، تو وہیں روحانی طور پر روزہ بھوک، پیاس، پاکیزگی، صبر، شکر، ضبط نفس اور سب سے بڑھ کر اللہ کی قربت میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ روزہ در حقیقت نفسانی خواہشات کا توڑ، دل کی پاکیزگی، اندر کی صفائی، خلوص کا بہترین مظہر اور اللہ کی رضا کا بہت اچھوتا طریقہ ہے. سامعین، اس کے علاوہ اردو ادب میں ہمیں بے شمار ایسے ادباء اور شعراء ملتے ہیں جنہوں نے اپنی تالیفات و تصنیفات کے مجموعوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. انہی میں واجدہ تبسم اردو ادب کی ایک معروف افسانہ نگار کی حیثیت سے جانی پہچانی جاتی ہیں. آپ اپنے بے باک، حقیقت پسندانہ اور جرأت مندانہ اسلوب کے لیے بہت مشہور ہیں. آپ کا فکری دبستان حقیقت پسندی پر مبنی ہے، لہٰذا مزید آپ کی شخصیت اور آپ کا فکری دبستان کو جاننے کے لیے آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک مقالے کا. موضوع ہے واجدہ تبسم اور ان کا فکری دبستان. مقالہ نگار ہیں محترمہ ڈاکٹر نغمہ جائسی صاحبہ. واجدہ تبسم کا شمار 20ویں صدی کی نمائندہ افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے اردو کی افسانوی دنیا میں ایک ہیجان برپا کر دیا. بچپن سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا. 1960 میں ان کے خالہ زاد بھائی اشفاق احمد سے ان کی شادی ہو گئی اور 1960 میں ہی شہر ممنوع کے نام سے ان کی کہانیوں کا پہلا مجموعہ شائع ہوا. ان کی تصنیفات میں تہخانہ، اترن، کیسے سمجھاؤں، پھول کھلنے دو، زخم دل اور مہک قابل ذکر ہیں. چند ناول بھی لکھے جن میں قصاص، ساتواں پھیرا اور زر زن زمین وغیرہ اردو ناول کی دنیا میں مختصر اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں. ابتدا میں ان کی کہانیاں ماہنامہ 20ویں صدی میں شائع ہوئیں. 1960 سے 1970 کی دہائی میں ان کی کہانیاں برصغیر کی کثیر المطالعہ میگزین شمع میں سلسلے وار چھپتی رہیں. اس کے علاوہ خواتین کا پسندیدہ رسالہ بانو میں بھی ان کے کچھ افسانے شائع ہوئے. 1988 میں اترن کہانی پر ایک ٹی وی سیریل بنایا گیا جو انتہائی کامیاب رہا. واجدہ تبسم شاعرہ بھی تھیں، لیکن شاعری تب شروع کی افسانہ نگار کی حیثیت سے ان کی مقبولیت و شہرت کا آفتاب غروب ہونے لگا تھا. فراق نے ان کی شاعرانہ صلاحیت کا اعتراف کیا تو فیض کے ساتھ باقاعدہ مشاعرہ پڑھنے کا موقع ملا. ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے شوہر اشفاق احمد بمبئی منتقل ہو گئے، جہاں 7 دسمبر 2011 کو 76 برس کی عمر میں واجدہ تبسم کا انتقال ہو گیا. واجدہ تبسم کے متعدد افسانے اس زمانے کی تخلیق ہیں جس کے متعلق شمس الرحمن فاروقی کا خیال ہے: ایک زمانہ تھا جب لوگ کہنے لگے تھے کہ اردو افسانہ اب مغربی افسانے سے آنکھ
ملانے کے لائق ہو گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ادیبوں کی فکر و اسلوب قدر مشترک ہو گیا تھا جو اپنے عہد کی پہچان بن گیا تھا۔ یہ وہ فکر جو وقت، حالات اور ملک کی سیاسی اور معاشی تبدیلی کے ساتھ ادب میں سرایت کر گئی تھی۔ ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط، مٹتی ہوئی تہذیب و ریاست اور اس ریاست میں لٹتی ہوئی عزت و عصمت، یہ ایسے موضوعات و مواد تھے جو کم فہم قاری کو بھی سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ پھر ادیب و دانشوروں کا اس کی طرف متوجہ ہونا لازمی تھا کہ ان کے فکر و شعور ایک ہی اسلوب میں ڈھلنے لگے تھے جو سعادت حسن منٹو، عصمت بیدی، جیلانی بانو، قرۃ العین حیدر کے یہاں نظر آتا ہے۔ عصمت کا لحاف، منٹو کا کالی شلوار اور بیدی کا لاجونتی وغیرہ ایک ہی ذہنی و اضطرابی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ واجدہ تبسم نے بھی انہی حالات میں افسانہ لکھنے کی ابتدا کی، اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے ہمعصروں کے اسلوبیاتی اور فکری دبستان سے استفادہ کرتے ہوئے افسانے لکھے، اور وہ کیوں نہ لکھتی کہ ہندوستان کی گزشتہ 200-250 سالہ تاریخ میں طوائف الملوکی، ذمہ داری، جاگیرداری کے تحت جنسی استحصال وغیرہ سماج و معاشرے کا اہم حصہ بن گئے تھے، جو بات کو ادب کا بھی حصہ بن گئے۔ واجدہ تبسم نے رشتوں کی پامالی، خاندانی منصوبہ بندی، ہم جنسوں کی محبت اور محبت میں دھوکہ، جنسی بے راروی، جنسی استحصال اور جنسی تسکین، مذہبی پابندیاں، تقسیم ہند، فرقہ وارانہ فسادات، قدروں کی شکست و ریخت وغیرہ مسائل کو افسانوں میں پیش کیا۔ حیدرآباد میں رہنے کے سبب واجدہ تبسم نے حیدرآباد اور گرد و نواح کے سلاطین و نوابین اور امراء و رؤسا کی زندگی کی جھلکیاں، رنگ رلیاں، راز و نیاز کی دلکش تصویر اپنے افسانوں میں پیش کی ہے۔ انہوں نے نہ صرف حیدرآباد کے عروج و زوال کو دیکھا بلکہ اس زوال آمادہ تہذیب کی وجوہات بھی تلاش کی جس میں مظلوموں، معصوموں کی آہو بکا تھی اور اس پر حویلیوں میں گونجتے ہوئے قہقہے، جسے پڑھ کر عام قاری لذت و حس سے دوچار ہو رہا تھا تو صاحب فکر و نظر اس بے درد حقیقت پر محو فکر تھے کہ جنس جسے مہذب قاری و نقاد اریاں اور فحش کر کر نظر انداز کرتے ہیں، وہ زندگی کا جزو لا ینفک ہے اور انسان و حیوان کی فطری ضرورت بھی۔ کیا اسے نظر انداز کرنا صحیح ہے؟ واجدہ تبسم نے اپنے افسانوں میں عورت اور مرد کی جنسی ضروریات اور سائیکی کا واضح طور پر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے جو دیکھا، جیسا دیکھا، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پیش کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان پر فحش نگاری کا الزام لگایا گیا۔ واجدہ تبسم نے کئی کہانیاں نت کو موضوع بنا کر لکھی جن میں نت اترائی، نت کا بوجھ، نت کا زخم اور نت کا غرور، ان سبھی کہانیوں میں نت کو عورت کی عزت و عصمت کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کے یہاں نت ایک ایسا زیور ہے جس کے پہننے کے بعد عورت کی زندگی کا رخ، مطلب و مقصد بدل جاتا ہے۔ کہیں نت ایک بوجھ ہے تو کہیں عورت کا غرور، کہیں نت کے اتر جانے پر زندگی کے اجڑ جانے کا غم ہے تو کہیں نت کے زخم سے نکلتی رستی سسکیاں، اور اس رنج و الم میں خاموش رہنا واجدہ تبسم کے یہاں کسی جرم سے کم نہیں۔ عورت جو مرد کو تخلیق کرتی ہے وہی مردانہ سماج کے ہاتھوں ذلیل و حقیر بنائی جاتی ہے، آخر ایسا کیوں؟ واجدہ تبسم کی کہانیوں میں یہ سوال بار بار آیا ہے جو ان کی تخلیقی دیانتداری کو اجاگر کرتا ہے کہ ادب سماج کا آئینہ ہوتا ہے، پون پیچیدہ اور زولیدہ سچائیوں کو دکھاتا ہے جو اخلاقی اصولوں، سماجی قدروں اور قانونی شکنجوں میں قید ہوتی ہیں۔ افسانہ نگار کا قلم سارے کے سارے ذل الہی، حضور، سرکار، عالم پناہ کو بے قصور و بے یار و مددگار کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا زندگی کا یہی تقاضا ہے کہ جھوٹی شان و شوکت کا مکھوٹا لگا کر آپ دوسروں کی خواہشوں اور ارمانوں کی دھجیاں اڑاتے رہے؟ اگر ایسے سوال کرنا اور نوابوں جاگیرداروں کے چہروں کو بے نقاب کرنا فحاشی ہے تو واجدہ تبسم یقیناً فحش نگار ہیں، برہنہ گفتار ہیں۔ واجدہ تبسم نے ثنا خان تقدیس مشرق کو نہیں بلایا بلکہ اٹھ میری جان، میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے کہہ کر خود ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے مردانہ سماج کی حیوانیت کے ساتھ ساتھ ایسی دوغلی ذہنیت کی بھی مخالفت کی، وہ پردے کے اس پار خباثت و غلاظت کو دیکھ رہی تھی اور دکھا رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کی خود ساختہ عدالتوں میں ان کے افسانوں کو معیوب و معتوب قرار دے دیا گیا۔ واجدہ تبسم چونکہ منٹو اور عصمت کے طرز پر لکھ رہی تھی اس لیے ان کے بعض افسانوں میں منٹو اور عصمت کا رنگ نظر آتا ہے۔
वाजदा तबस्सुम को दक्कन की जुबान और मखसूस लबो लहजे की अदायगी में कमाल हासिल था। दक्कन की मुकामी जुबान में ही अफसाने लिखने शुरू किए, इसलिए भी कि जिन माहौल और अफराद को उन्होंने अपनी कहानियों का किरदार बनाया है उनका ताल्लुक उसी जुबान से था जो उनके अफसानों का खुसूसी उसलूब बन गया था। बकौल मुज्तबा हुसैन, वो चुगताई के बाद कहानी की पहली मुसन्निफा थी जिन्हें साहिब उसलूब कहा जा सकता है, जो एक अलग अंदाज की मुसन्निफा है। हालांकि उन्होंने ऐसी लफ्जियात की भी इस्तेमाल की जो एक मुहज़्ज़ब कारी की समात को मायूब लगती हैं। बाज़ ऐसे बेसाख्ता जुमले हैं जो किसी के सामने पढ़ने में हिचकिचाहट होती है। वो चाहती तो कुछ मुनासिब अल्फाज और लफ्जियात का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन शायद यही उनके अफसानों की इनफरादियत है कि उन्होंने जो जुबान और लहजा जैसा सुना वैसा ही कारी के रूबरू पेश कर दिया। फिर खा कारी उन्हें लानतान करे, शहवत परस्त कहे, उन्हें इसकी परवाह नहीं। वो जानती थी कि उनका कारी फिर भी उनके अफसाने पढ़ेगा, क्योंकि उनके अफसानों में एक ऐसा सहर, ऐसी लज्जतियत और हज़ है जो कारी को अपनी तरफ मसहूर कर लेता है। कारी अगर औरत है तो वो अपने वजूद की बका के लिए बज़्म-गाहे हयात से निकलकर रज़्म-गाहे हयात में दाखिल हो जाती है। इन्हीं सब वजूहात की बिना पर नाक़दीन अदब ने वाजदा तबस्सुम को फन्नी और तख्लीकी सलाहियतों पर कम ही खामा फरसाई की। बकौल शमसुर रहमान फारूकी, एक उनका दौरे उरूज था जब उन्हें उर्दू अफसाने की लाज और आबरू करार दिया जाता था, और एक उनका दौरे जवाल और गुमनामी है कि उनका नाम शायद ही नौजवान नस्ल के किसी फर्द को याद हो। सामीन, अभी आप वाजदा तबस्सुम और उनका फिक्री दबिस्तान के उन्वान से एक मकाला समात फरमा रहे थे। मकाला निगार थी मोहतरमा डॉक्टर नगमा जायसी साहिबा। इसके अलावा सामीन, इंसानी जिंदगी बहुत ही अनमोल है, इसका ख्याल रखना हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हादसात पेश आ जाते हैं जिनमें इंसान अपनी जान खो देता है। खास तौर पर सड़क हादसात में तो इंसान अपनी लापरवाही और जल्दबाजी में मौत का शिकार हो जाता है। इसलिए सड़क पार करते वक्त बहुत होशियार रहना जरूरी है, क्योंकि हम में से हर कोई सड़क का इस्तेमाल करता है। सड़क पब्लिक प्रॉपर्टी है जो हर किसी के लिए होती है। पैदल और गाड़ी सवार हर किस्म के लोग सड़क पर चलते हैं। गोया सड़क इंसानी जिंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लिहाजा चंद एहतियाती तदाबीर सड़क पर चलते वक्त ध्यान में रखें। तमाम लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। सड़क के किनारों, फुटपाथों पर एहतियात से चलें। सड़क क्रॉस करते वक्त दाएं बाएं जरूर देखें। ओवरटेकिंग से बचें। ग्रीन सिग्नल होने का इंतजार करें। रिहायशी आबादी में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से अपने आप को रोकें। स्कूल, हॉस्पिटल, भीड़ वाली जगहों में हमेशा आहिस्ता गाड़ी चलाएं। दो पहिया गाड़ी चलाते हुए हेलमेट का, जबकि कार वगैरह चलाते हुए सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलें। मोबाइल फोन यूज करने से बचें। नीज सड़कों पर झगड़ा करने से भी दूर रहें। पुरसुकून और मुहज़्ज़ब तरीके पर जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करें। अगर पेश करदा बातों पर अमल किया गया तो पूरे एतमाद के साथ ये बात कही जा सकती है कि समाज में सड़क हादसों में कमी आने के साथ साथ एक खुशगवार तब्दीली जरूर आएगी। और अब कलाम शायर के तहत सुनवाते हैं जनाब अनिल कुमार चौधरी साहब का ये शेरी कलाम। मोहब्बत के नरम जज्बात लिए चलता हूँ, मोहब्बत के नरम जज्बात लिए चलता हूँ, बस उम्मीदों की सौगात लिए चलता हूँ। और मायूसियों के अंधेरों की परवाह है किसको, मायूसियों के अंधेरों की परवाह है किसको। मैं जुगनू हूँ उजाला साथ लिए चलता हूँ, मैं जुगनू हूँ उजाला साथ लिए चलता हूँ। रुसवा कभी भी खुद को मैं कर थोड़ी जाऊंगा, रुसवा कभी भी खुद को मैं कर थोड़ी जाऊंगा। मैं लाख टूट जाऊं बिखर थोड़ी जाऊंगा। जब मरने की चाहत थी तब तो मौत न आई, जब मरने की चाहत थी तब तो मौत न आई। अब जीने की चाहत है तो मर थोड़ी जाऊंगा, अब जीने की चाहत है तो मर थोड़ी जाऊंगा। रुसवा कभी भी खुद को मैं कर थोड़ी जाऊंगा। मैं लाख टूट जाऊं बिखर थोड़ी जाऊंगा। खुद को बदल के सांचों में ढलना नहीं आता, खुद को बदल के सांचों में ढलना नहीं आता।
یہ سر جھکا کے بھیڑ میں چلنا نہیں آتا، ہم راہوں کے چراغ جن سے عرش ہے روشن، ہم راہوں کے چراغ جن سے عرش ہے روشن، محلوں کی فرش پر ہمیں جلنا نہیں آتا، محلوں کی فرش پر ہمیں جلنا نہیں آتا، رسوا کبھی بھی خود کو میں کر تھوڑی جاؤں گا، میں لاکھ ٹوٹ جاؤں بکھر تھوڑی جاؤں گا، کسی کشتی کا ساحل پہ گزارا ہو نہیں سکتا، کسی کشتی کا ساحل پہ گزارا ہو نہیں سکتا، ٹھکانہ اونچی موجوں کا کنارہ ہو نہیں سکتا، کسی کشتی کا ساحل پہ گزارا ہو نہیں سکتا، ٹھکانہ اونچی موجوں کا کنارہ ہو نہیں سکتا، تجھے مجھ میں اترنے کو اترنا ہوگا دریا میں، تجھے مجھ میں اترنے کو اترنا ہوگا دریا میں، تو ساحل پہ کھڑا رہ کر ہمارا ہو نہیں سکتا، تو ساحل پہ کھڑا رہ کر ہمارا ہو نہیں سکتا، کسی کشتی کا ساحل پہ گزارا ہو نہیں سکتا، ٹھکانہ اونچی موجوں کا کنارہ ہو نہیں سکتا، پرندہ عشق کا میرے تمہاری چھت پہ جا بیٹھا، پرندہ عشق کا میرے تمہاری چھت پہ جا بیٹھا، ہاتھ تم نے ذرا پھیرا تمہیں سے دل لگا بیٹھا، تمہیں شک تھا پرندہ ہے کبھی یہ چھت کبھی وہ چھت، تمہیں شک تھا پرندہ ہے کبھی یہ چھت کبھی وہ چھت، پرندہ تھا میرا سچا وہ اپنے پر کٹا بیٹھا، پرندہ تھا میرا سچا وہ اپنے پر کٹا بیٹھا، کسی کشتی کا ساحل پہ گزارا ہو نہیں سکتا، ٹھکانہ اونچی موجوں کا کنارہ ہو نہیں سکتا، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدلیں گے خیالات بدل جائیں گے، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدلیں گے خیالات بدل جائیں گے، وقت ہی فیصلہ کرے گا یہاں رشتوں کا، وقت ہی فیصلہ کرے گا یہاں رشتوں کا، وقت ہی فیصلہ کرے گا یہاں رشتوں کا، وقت بدلے گا تو جذبات بدل جائیں گے، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدلیں گے خیالات بدل جائیں گے، اپنے ہو جائیں گے پرائے، پرائے اپنے، اپنے ہو جائیں گے پرائے، پرائے اپنے، اپنے ہو جائیں گے پرائے، پرائے اپنے، وقت کے ساتھ تعلقات بدل جائیں گے، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدلیں گے خیالات بدل جائیں گے، ہم پہ انگلی اٹھانے والوں وقت آنے دو، ہم پہ انگلی اٹھانے والوں وقت آنے دو، ہم پہ انگلی اٹھانے والوں وقت آنے دو،
ہم پہ اٹھتے یہ سوالات بدل جائیں گے، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدلیں گے خیالات بدل جائیں گے، وقت بدلے گا یہ حالات بدل جائیں گے، لوگ بدلیں گے خیالات بدل جائیں گے۔ سامعین، ابھی آپ جناب انیل کمار چودھری صاحب سے ان کا یہ شعری کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔